میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. آج یوم یکجہتی کشمیر پر ایک ہی عزم ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان سمیت پوری دنیا میں پاکستانی یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. تو آج کے دن کے مناسبت سے ہی کشمیری حریت رہنما مشال ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشال صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یوم کشمیر کی مناسبت سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بینرز آویزہ کیے گئے ہیں. یہ کشمیری عوام کا پاکستانی قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار ہے. ان بینرز پر مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت کو آگ تو لگی ہوگی, اس محبت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو نہ صرف سرکاری سطح پہ بلکہ عوامی سطح پہ بھی ساری قوم جو ہے, ہر سیگمنٹ جو ہے پاکستان کا, وہ میں کہتی ہوں ان کے ڈی این اے میں ہے محبت اور جو سپورٹ ہے کشمیری قوم کے ساتھ. تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ہمارے آرمی چیف کے, حکومت کے, اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیا کے لوگ. آپ لوگ بھی ایک جہاد چلا رہے ہیں کشمیریوں کے لیے, جو دنیا بھر میں کشمیریوں کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لائرز ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سول سوسائٹی, ٹریڈرز اپنا بزنس بند کرتے ہیں, ان کو اکنامک نقصان ہوتا ہے مگر وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ ہمارے لیے ایک, اور دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ یکجہتی کی جا رہی ہے, جو پاکستانی کشمیری ڈائسپورا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو آج تک حل نہیں ہوا, اور دن بہ دن اس کے اندر اور بھی زیادہ شدت آ رہی ہے اٹراسٹیز کی. اچھا مشرف صاحبہ, مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے سالوں بعد بھارتی حکومت نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انتخابات تو کروائے تھے, مگر کیا عمر عبداللہ کی کٹ پتلی حکومت کے بعد بھارتی جبر میں کچھ کمی آئی؟ دیکھیں, یہ تو کٹ پتلی حکومتیں ہیں, ہمیشہ آتی رہتی ہیں اوور دا ڈیکیڈز, بلکہ یہی وہ خاندان ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آکوپیشن کو اسٹرینتھن کیا, اور وہاں پہ جب بھی یہ لوگ آئے تو انہی اسمبلیز کے تھرو وہ سارے خوفناک کالے قوانین پاس کیے گئے, جو ٹاڈا پوٹا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, جس کے تحت انڈین فورسز کچھ بھی کشمیری قوم کے ساتھ کر لیں ان کو وہ پنش نہیں کیا جا سکتا, اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا سکتا. تو دے آر رسپانسبل, دے آر ہینڈ ان گلو. تو عوام ان کو پہلے بھی نہیں اعتبار کرتی تھی, نہ اب کرتی ہے, اور جو بھی یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں وہ تو سب کو یہ انڈیا کے بوٹ پالش کرتے ہیں, اور ان کی طرف سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہو سکتی. اچھا مشال صاحبہ, کشمیری پوری دنیا میں بھارتی مظالم پر سراپا احتجاج ہیں. بھارتی قابض حکومت نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں. برطانیہ, امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں کشمیری موجود ہیں اور بڑے بااثر عہدوں پر فائز ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی ضمیر سویا ہوا ہے؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سامنے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اوور دا ڈیکیڈز ہو رہی ہیں. اسپیشلی جو 5 اگست 2019 کو جو ایکشن ایلیگل لیا گیا, جس کے تحت ڈیموگرافک چینجز کیے ہندوستان نے, اور ان آفیشلی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق 50 لاکھ انڈینز کو وہاں پہ ڈومسائل دیے گئے. تو یہ جس تیزی سے ایک منی انڈین کالونی میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کر کے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں شفٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ دنیا دیکھ بھی رہی ہے, اور جینوسائیڈ جو سب سے گھنونا اور سب سے بڑا کرائم ہے دنیا کے اندر, اس کو روک نہیں رہی ہے. تو یہ تو ورلڈ آرڈر جو ہے دنیا کا, خطے کا اور دنیا کا امن جو ہے وہ لنکڈ ہے ود اے پیسفل سلوشن آف کشمیر کاز, کیونکہ یہ وہ واحد خطہ ہے جو پوری دنیا میں ڈسپیوٹ جو ہے 3 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں ہے. اور ہم نے چند سال پہلے 2019 کے اندر بھی 27 فیبرری کو دیکھا تھا, نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. اور ہر وقت یہ RSS کی جو سرکار ہے یہ ہمیشہ حملوں کی بات کرتی ہے, اور حملے کرتی بھی ہے, پراکسیز بھی کر رہی ہے, دہشت گردی بھی کر رہی ہے, ٹیرر نیٹ ورکس جو ہیں ان کے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں, خاص طور پہ ان کی ٹارگٹ پر پاکستان اور آزاد کشمیر بھی ہوتا ہے, اور اس کے تھرو یہ جو ہے فل گیئر میں یہ اپنی دہشت گردی کی اس کی اوور کانفیڈنس کے اندر کر رہے ہیں. جب تک کہ دنیا ان کو روکے گی نہیں. ایگری ود یو مشتاق صاحب, لیکن اس کا حل آخر ہے کیا؟ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل میڈیا اور عالمی پلیٹ فارمز پر لابنگ کی جائیں, اور اس طرح کشمیری کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت سخت ضرورت ہے سب سے پہلے فی الفال کہ ریورس کیا جائے آرٹیکل 370 اور 35A,
اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہندوستان کو انٹرنیشنل لاء کے اکارڈنگلی اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، اور خاص طور پہ جو ان کی روٹ کاز ہے، جو جہاں سے یہ دہشت گردی اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ RSS ہے، RSS اور HSS اور مودی سرکار ہے، کہ ان کو انٹرنیشنل قوانین کے تھرو پرسیکیوٹ کیا جائے، پنش کیا جائے، جو انڈین فورسز جو وار کرائمز اوور دا ڈیکیڈز کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، جب تک کہ ان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں نہیں لے کے جایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، یا UN میکنزم کے تحت نہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، یہ تو ویسے بھی ان کا UN کا ممبر بھی ہونا از انلیگل اینڈ انویلڈ، کیونکہ خود یہ وائلیٹر ہیں سب سے بڑے انٹرنیشنل لاء کے. UN کمیشن آف انکوائری اس کے اوپر ارجنٹلی جو ہے بننی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرمنل ٹریبیونلز جو بننے چاہیے، جس طرح روانڈا اور یوگوسلاویا کے یونائٹڈ نیشنز نے بنائے تھے. اٹس اے سملر سچویشن. بٹ بات یہ ہے پریفرنسز کی بات ہے. پریفرنسز یہاں پہ ان کے آتے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک ایسا لاوا پھٹنا ہے کہ پھر سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور وہ صرف کشمیریوں کا نہیں ہوگا جینوسائیڈ، وہ پوری دنیا کے اندر وہ آگ پھیلے گی. تو کیا اب اس کا ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک صاحبہ، اور بہت اہم دن کے موقع پہ آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھی، اس کے لیے بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.